بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ عادل امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے 61 یا 63 ہجری میں مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبدالعزیز سرزمین عرب کے معزز ترین خاندان قریش کی شاخ بنو امیہ کی ممتاز شخصیت تھے۔ 20 سال سے زیادہ عرصہ مصر کے گورنر رہے اور بہت سارے فلاحی کام کیے، مثلاً بہت سی نئی مسجدیں تعمیر کروائیں، لوگوں کی آسانی کے لیے خلیج مصر پر 2 پل بنوائے، علماء اکرام کے حقوق کو بہت اہمیت دی۔ جمادی الاولیٰ 85 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی والدہ محترمہ حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں، اس لیے عمر بن عبدالعزیز کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا رنگ سفید، چہرہ پتلا، آنکھیں گہری اور چہرے پر خوبصورت داڑھی تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، کیونکہ آپ نے کئی صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کی شادی آپ کے چچا خلیفہ عبد الملک کی بیٹی حضرت سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کل 3 شادیاں کی۔ آپ کی مجموعی اولاد 16 تھی، جن میں سے 14 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ آپ نے گورنری قبول کرنے کے لیے کیا شرط رکھی؟ خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مکہ، مدینہ اور طائف کا گورنر مقرر کیا، مگر آپ یہ عہدہ لینے سے انکار کرتے رہے، ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بار بار کہنے پر آپ نے گورنری اس شرط پر قبول کی کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے شرط کو قبول کرتے ہوئے کہا، آپ حق پر عمل کیجئے، چاہے ہمیں 1 درہم ہی وصول ہو۔ علم کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے، تم علم کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس کو جہالت پر ترجیح نہ دو، اور حق کو نہیں پا سکتے جب تک باطل کو نہ چھوڑ دو۔ جتنے بھی گورنر تھے ان میں سے حجاج بن یوسف ولید کے زمانے میں زیادہ مشہور و مقبول تھا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے بدترین سمجھتے تھے اور فرماتے تھے، اگر قیامت کے دن دنیا کی تمام قومیں خبیث لوگوں کا مقابلہ کریں اور ہر قوم اپنے اپنے خبیث کو مقابلے میں لائے تو ہم حجاج کو پیش کر کے تمام دنیا پر غالب ہو جائیں گے۔ اہل بیت سے محبت۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے، چنانچہ جب کسی چیز کو راہ خدا میں پیش کرنے کا ارادہ کرتے تو فرماتے، ان اہل بیت کو تلاش کرو جو حاجت مند ہوں۔ گورنری سے استعفیٰ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 87 ہجری سے 93 ہجری تک تقریباً 6 سال تک مدینہ منورہ میں گورنری کی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس دوران طائف اور مکہ بھی آپ کے زیر انتظام رہے۔ آپ کے عدل و انصاف نے مکہ مدینے والوں کے دل جیت لیے، مگر ایک افسوسناک واقعے کی وجہ سے آپ گورنری سے مستعفی ہو گئے۔ ہوا یوں کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے آپ کو پیغام بھیجا کہ خبیب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیں اور 100 کوڑوں کی سزا دیں۔ چنانچہ حضرت خبیب بن عبداللہ کو پابند سلاسل کر دیا گیا، اور جب انہیں 100 کوڑے مارے گئے تو ایک گھڑے میں ٹھنڈا پانی لا کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خبیب بن عبداللہ پر پھینک دیا۔ سردیوں کے دن تھے، ان پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ نے انہیں قید سے رہا کر دیا اور اپنے فعل کی معافی مانگی۔ ان کے رشتہ دار انہیں گھر لے گئے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بہت پریشان تھے، چنانچہ آپ نے اپنے معاون کو معلومات کے لیے ان کے گھر بھیجا۔ جب معاون وہاں پہنچے تو حضرت خبیب بن عبداللہ کی کفن میں لپٹی ہوئی لاش ان کے سامنے تھی۔ معاون کا بیان ہے کہ جب میں واپس حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچا تو آپ بے قراری کے عالم میں اٹھ بیٹھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟
جب میں نے خبیب بن عبداللہ کی موت کی خبر دی تو وہ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ کچھ دیر بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اٹھے اور گورنری سے مستعفی ہو گئے۔ اس واقعے کا آپ کو عمر بھر افسوس رہا، حتیٰ کہ جب کبھی کوئی کسی کام پر آپ کی تعریف کرتا کہ آپ نے بڑا شاندار کام کیا ہے تو فرمایا کرتے مگر میں نے خبیب کے ساتھ کیا کیا۔ بعض روایات کے مطابق محلاتی سازشوں کے نتیجے میں ولید نے خود ہی انہیں مدینہ منورہ کی گورنری سے معزول کر دیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو ایک خط روانہ کیا جس میں حجاج بن یوسف کے بڑھتے ہوئے مظالم کی شکایت کی گئی تھی۔ جب حجاج بن یوسف کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے آگ بگولا ہو کر ولید کو ایک خط میں لکھا کہ عراق سے بہت سے فسادی لوگ جلا وطن ہو کر مکہ اور مدینہ میں آباد ہو گئے ہیں، جو ایک قسم کی سیاسی کمزوری ہے، اور اس کا ذمہ دار وہاں کا گورنر عمر بن عبدالعزیز ہے۔ ولید نے جواب میں لکھا، مجھے گورنری کے لیے 2 نام بتاؤ جنہیں وہاں گورنری کی خدمت سونپی جا سکے۔ حجاج بن یوسف نے خالد بن عبداللہ اور عثمان بن حیان کے نام لکھ کر بھیجے۔ چنانچہ ولید نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو معزول کر کے خالد بن عبداللہ کو مکہ اور عثمان بن حیان کو مدینہ منورہ میں گورنر مقرر کر دیا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز مدینہ طیبہ گورنر بن کر آئے تھے تو آپ کا ذاتی سامان اونٹوں پر لدا ہوا تھا، مگر جب معزول ہونے کے بعد رات کی تاریکی میں دمشق جانے کے لیے نکلے تو صرف ایک غلام مزاحم ساتھ تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ مجھے عدل و انصاف کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، آپ چھوٹوں کے لیے باپ کی جگہ، بڑوں کے لیے بیٹے کی اور اپنے ہم عمروں کے لیے بھائی کی جگہ ہے۔ لوگوں کو ان کی خطاؤں اور جسمانی طاقت کے مطابق سزا دیجیے۔ کسی کو اپنی ناراضی کی وجہ سے ایک بھی کوڑا نہ ماریے، کیونکہ اس وقت آپ ظالم ٹھہریں گے۔ خیبر کی جاگیر۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تمام جاگیروں کی دستاویزات چاک کر دی تھیں، یعنی ضائع کر دی تھیں۔ البتہ خیبر اور سویدہ کی 2 جاگیریں ابھی بھی باقی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خیبر کی جاگیر کے بارے میں تحقیقات کی کہ میرے والد کو یہ کیسے ملی۔ انہیں بتایا گیا کہ دراصل فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمین اپنی ضروریات کے لیے مخصوص فرمائی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مسلمانوں کے لیے فے بنا کر چھوڑ گئے۔ ہوتی ہوتی یہ مروان کے پاس پہنچی۔ مروان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کو عطا کی اور ان سے آپ کو ملی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی دستاویز بھی چاک کر ڈالی، یعنی اس کو بھی ضائع کر دیا، اور فرمایا، میں اس کو اسی حالت میں چھوڑتا ہوں جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے پاس کوئی ایسی زمین نہیں رہنے دی جس پر کسی کا مطالبہ بنتا ہو۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری زمینیں، غلام، کنیزیں، لباس، عطر اور دیگر سامان بیچ ڈالا، جس کی قیمت 23,000 دینار ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری رقم راہ خدا میں خرچ کر دی۔ خارجیوں نے آپ سے جنگ نہیں کی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار سے آپ کے دشمن بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ خارجی گروہ جو ہمیشہ خلفاء کے مقابلے میں علم بغاوت بلند کرتا رہتا تھا، وہ لوگ پہلے پہل حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب ان کو آپ کی سیرت اور طرز حکومت کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایسے عظیم شخص سے جنگ کرنا اور اسے قتل کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، لہذا وہ اپنے اس مذموم فعل سے باز رہے اور یہ اعتراف کیا کہ یہ مرد مجاہد واقعی خلافت کے لائق ہے۔ چنانچہ جب تک اللہ نے چاہا آپ نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت انجام دیتے رہے۔ خلافت سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک اور خلافت کے بعد۔ یونس بن شیب جنہوں نے امیر المؤمنین کو خلافت سے پہلے اس حالت میں دیکھا تھا کہ توند نکلی ہوئی تھی، یعنی پیٹ آگے کی جانب تھا،
इन्हीं का बयान है कि खिलाफत के बाद अगर मैं गिनना चाहता तो बगैर छुए हुए इनकी पसलियों को गिन सकता था। गिरजा घर का मुकदमा। दमिश्क में ईसाइयों का एक गिरजा था जो ख़ानदान बनु नज़र की जागीर में आ गया था। ईसाइयों ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिदमत में इसका दावा किया और उन्होंने इसको वापस दिला दिया। एक और मुसलमान ने गिरजे की निस्बत दावा किया कि वो मेरा है, वो इसकी जागीर में है, लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि अगर ये ईसाइयों के मुआहदे में दाखिल है तो तुम इसको नहीं पा सकते। आपको जहर क्यों दिया गया? ताकतवर अफराद ने गासिबाना तौर पर मुसलमानों की जो जायदादें अपने कब्ज़े में कर ली थीं, इनको हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खलीफा बनते ही नहायत सख्ती के साथ वापस कर दिया, जिसने इन लोगों में आम बरहमी फैला दी। लेकिन ये नाराज़ी सिर्फ ज़बान और कलम तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने एक ख़तरनाक साजिश की सूरत इख्तियार कर ली और हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वफ़ात इसी साजिश का नतीजा है। चुनाचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक खादिम को 1000 अशरफियाँ देकर आपको जहर दिलवाया गया। वफ़ात के वक़्त उम्र मुबारक। तकरीबन 20 दिन बीमार रहने के बाद 25 रजब 101 हिजरी बुध के दिन हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सफ़र हयात मुकम्मल कर लिया और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उस वक़्त आपकी उम्र सिर्फ 39 साल थी और आप तकरीबन 2.5 साल खलीफा रहे। आपको हलब के करीब दायरे सिमआन में सुपुर्दे खाक किया गया जो शाम में है। बाद रवायतों में तारीख़ वफ़ात 20 रजब और उम्र 40 साल भी बयान की गई है। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत के बाद ना कोई नई सवारी खरीदी, ना किसी औरत से निकाह किया, ना नई बांदी रखी, यहाँ तक कि आपका विसाल हो गया और खिलाफत से वफ़ात तक कभी आपको खुलकर हंसते नहीं देखा गया। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश हो। और आज नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तकरीबन 27, 28, 29 मई 2020 दुश्मनों ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मज़ार मुबारक को शहीद कर दिया और कब्र अनवर की बेहुरमती के साथ साथ आपके मुबारक जस्द अक़दस को भी पामाल किया। उम्मत मुस्लिमा के लिए यह लम्हा फ़िक्रिया है। अल्लाह ताला दुश्मनान इस्लाम को नेस्तो नाबूद फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नई वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए।